انما المؤمنون اخوہ، مومن سب کے سب بھائی ہیں. محبت، موئدت، نفسا نفسی نہیں، ایک دوسرے پہ لعن طعن نہیں، ایک دوسرے پہ حسد نہیں، ایک دوسرے پہ کینہ نہیں، ایک دوسرے پہ بغض نہیں، ایک دوسرے کے لیے چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ یہ معاشرہ جیسے قائم ہوگا پاکیزگی کے منزل کی طرف، تو اس کی بنیادی اکائی بھائی بھائی بن جاؤ. محبت دو، محبت دینا سیکھو. اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو بھی بنا دے گا، لیکن ہر کوئی لینے میں ہے، دینے میں نہیں ہے. تو آج معاشرہ بگڑا تو معلوم ہوا کہ معاشرہ پاکیزہ تر ہو تو اس کے لیے سب سے بنیادی اکائی بھائی بھائی بننا ہے، محبت پیدا کرنا ہے. اس کے ذریعے سے جب معاشرہ آگے جائے گا، پاکیزہ ماحول قائم ہو جائے گا. اور وہ پاکیزہ ماحول کی نشانیاں کیا ہیں انشاءاللہ میں آگے چل کے گفتگو کروں گا، لیکن صرف اب محبت کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا کہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ بھیجا، اس رسول کا خطاب تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ذرا تصور کر کے دیکھو، رب اپنا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں. سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ، تعریف سب کی سب اس کے لیے. کون ہے وہ؟ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. وہ کون ہے؟ اس کا صفت کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم کرنے والا. یہ نہیں کہا الجبار، یہ نہیں کہا کہ المتکبر، یہ نہیں کہا القہار، نہیں. حالانکہ 99 صفات تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن جب تعارف کا مسئلہ آیا قرآن کے ابتدا کے اندر، سب سے پہلی صفت جس کے بارے میں بیان کی وہ تھی الرحمن. الرحمن فعلان کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. کتنے بہت بھی لگا لو، ایک رحمان کا ترجمہ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ سب سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. فعلان، کسلان، جوعان، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، بہت زیادہ سستی ہے، یہ فعل ہی مبالغے کا ہے، یہ وزن ہی. تو فرمایا کہ الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا کہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ تمہارا رب ہے. اور یہی رب جب آخری نبی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ماشاءاللہ کسی کی زبان ہلتی میں نے نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بڑی مشکل ہوتی ہے کیا؟ زبان وغیرہ موٹی ہو جاتی ہے، یا درد ہونے لگتا ہے دانتوں میں، یا ہونٹ پلٹتے نہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ اتنی تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں؟ نہیں نا، تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے جب آپ بولیں گے نا، میں بولوں، آپ بولے مولوی صاحب آپ بولتے رہیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ بھی جلدی جائیں، میں بھی جلدی ختم کر کے نکل جاتا. جب آپ بولیں گے اور سننے کے لیے آپ تیار ہوں گے، میں سنانے کے لیے تیار ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے، عبدالوہاب صاحب مجھے دینا پڑے گا چٹھی کے دائی، بہت وقت ہو گیا، ختم نہیں کرنا ہے. تو یہ ہمیشہ کا ماحول ہوتا ہے. تو میں جب تک جو سامعین ہیں ان سے گفتگو نہیں کرتا، میں بات کو آگے نہیں جاتا. اب میں کچھ نہیں بولوں گا جب تک کہ آپ جواب نہیں دیتے، لیکن میں آگے جاؤں گا جب آپ بھی جواب دیں گے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف ہوتی ہے. ہاں جی، ہاں. تو اب آپ کھل کے آئے ہیں تھوڑا تھوڑا. پہلے تو سلام کیا، جواب نہیں آیا، پھر میں نے سلام کیا تو ہوشیار ہو گئے. نہیں بھائی جواب دینا ہی پڑے گا، یہ سننے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جواب دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سلام سننے کے لیے کیا جاتا ہے. السلام علیکم، خاموش بیٹھا ہو، کیا مطلب؟ جب سلام ہے تو جواب دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو میں نے 2 مرتبہ سلام کیا تو ماشاءاللہ جاگ گیا. اب تو سلام کا جواب دینا ہی پڑے گا. پھر میں نے شروع کیا. تو اب میرے سوالات کا بھی جواب دیں گے، ہاں ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا آگے.
تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ذکر آئے تو کم از کم درود صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہی چاہیے، ورنہ تو درود ابراہیم پڑھو اللہم صلی علی محمد، کم از کم تو پڑھو، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود بھی نہ بھیجے۔ تو یہ اہتمام کرو مسلمانوں، یہ حق ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اب جاگ گئے ہیں ماشاءاللہ، بہترین آواز آ رہی ہے۔ تو غزل میں بیان کر رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا؟ دیکھیں یہ کتنا آپ سن رہے ہیں، یہ کتنا یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کیا پکا ہے، کیا کھانا ہے، کیا سیریل چل رہا ہے، ٹی وی کا کون سا پروگرام چل رہا ہے، کون سا میں نے مس کر دیا، یہ سوچ میں ہے۔ یہ نہیں، ساتھ ساتھ جسم کے ساتھ آپ کے اذہان بھی میرے ساتھ ہے، یہ مجھے معلوم کرنا ہے۔ میں بات کیا کر رہا تھا آپ کے سامنے، کوئی بتائے گا کس سلسلے میں بات ہو رہی جی؟ رحمان، تو اپنے آپ کو تعارف کروایا تو رحمان کی حیثیت سے، نبی کا تعارف کروایا تو رحمت للعالمین کی حیثیت سے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو لیکن سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو معلوم ہوا جیسے رب رب العالمین ہے، ایک عالم کا الگ سے رب نہیں ہے، عالموں کا رب ہے۔ اور عالم کہتے ہیں ایک نسل کا، ایک کیٹیگری کو، انسانوں کا ایک عالم، جنوں کا ایک عالم، کیڑے مکوڑوں کا ایک عالم، درندوں کا عالم، چرند پرند کا عالم۔ تو اللہ نے کہا کہ میں ان سب کا رب ہوں، تو میرا نبی بھی جو آ رہا ہے آخری، وہ بھی پوری کائنات، پورے عالم کا رحمت للعالمین ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہاں پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، درندوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک روم تھا، ایک اونٹ، اور اونٹ کھڑا ہو کے رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے، اللہ اکبر، کیا رحمت ہے رحمت للعالمین کی۔ کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، اس کا مالک اس کو غذا کم دیتا ہے اور بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ، وہ مالک آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کو کھانا کم دیتے ہو، غذا کم دیتے ہو اور بوجھ زیادہ ڈالتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اس پر بوجھ زیادہ ہے اور غذا کم دیتے ہیں۔ تو وہ مالک تو اتنا متاثر ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے اللہ کے نام پر میں اس کو آزادی کر دیتا ہوں، میں اس سے کوئی کام ہی نہیں لوں۔ تو چرند و پرند کو بھی معلوم تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سراپا رحمت ہے، یہ سراپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تو ان کی زندگی مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں آئیڈیل نمونہ بنایا۔ سورہ احزاب کے اندر فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا، بہترین نمونہ، اس سے بہترین کوئی نمونہ نہیں۔ اگر کوئی یقین رکھتا ہے کہ اس سے بہتر بھی کوئی شخصیت ہو تو یاد رکھو وہ مسلمانیت کے دائرے میں نہیں آتا۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی، جس معاشرے کے اندر بھائی چارہ کروایا، جس معاشرے کے اندر محبت دی، جس معاشرے کے اندر اخوت سکھائی، جس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا عفو درگزر سکھایا، اس کی چند جھلکیاں جب میں دکھاؤں گا تو پھر معلوم ہوگا کہ یہ محبت کیا چیز ہے، جس پر معاشرے کی سب سے اہم اکائی کھڑی ہوئی ہے، جس سے پاکیزگی جھلکتی ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، یہ منبع ہے محبت۔ تو دلوں میں سب سے پہلے محبت قائم کرو ہر انسان کے لیے، اور خصوصیت سے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ اپنے زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رکھے۔ جو عزت و آبرو محفوظ نہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے، کفر۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ۔ کیوں؟
اس واسطے کہ سلام سے محبت بڑھتی ہے. سب سے پہلا اصول محبت قائم ہونا تو کیسے قائم ہوگی؟ سلام کرو. سلام، ہاں ایسا سلام پھیلاؤ کہ ہر کس ناقص کو تم سلام کرو، خواہ تمہارا پکا دشمن ہی کیوں نہ ہو. یاد رکھو سلام ایک ایسی چیز ہے جو دھیرے دھیرے محبتوں کے پروان چڑھنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. یہاں تک کہ دیکھ کر پلٹنے والا وہ مسلمان بھی آخرکار ایک دن کیا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ ہمیں اس سلام کا جواب دینا. کتنی مرتبہ میں اگنور کروں، کتنی مرتبہ میں منہ پھیروں، یہ تو ہر روز مجھے سلام کرتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ سلام کرے تو ہم کریں. ہم کیوں سلام کریں گے؟ ہم کیوں آگے بڑھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد رکھو مسلمانوں. فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں آگے بڑھ کے کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں نکلتے بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو، چھوٹے بچوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ آج ہر بڑا آدمی سوچتا ہے میں کیوں بچوں کو سلام کروں. حالانکہ اصول یہی ہے کہ بچہ سلام کرے، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ بڑا آدمی بچوں کو سلام کرے. اگر کوئی بندہ پہل کر لیتا ہے سلام میں تو فرمایا وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، اس بات کی نشانی ہے. تو سلام کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، یہ حاتم کون ہے بتائے؟ حاتم تائی جو مشہور ترین فقیہ ہے، ان کے بیٹے عدی، عیسائی ہیں، وہ رحم دل ترین انسان کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب مدینے میں داخل ہوا اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو خطبے میں یہ فرما رہے تھے، جس سے میں نے پہچانا ہرگز ہرگز یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا جس کی تعلیمات ایسی محبت پر قائم ہو. کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاوا دو، سلام کو پھیلاؤ. ایک دوسری پیاری حدیث میں آپ کو سناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا. دیکھو لوگو، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہیں لاتے. لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا. جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. دوسرا جملہ دیکھو کیا پیارا جملہ ہے. کائنات کے پورے لوگ بیٹھ کے کیا اس کی تشریح لکھنے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم یاد رکھو سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. یاد رکھو مسلمانوں، تم صحیح مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا سیکشن ہے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس کیا ایمان کو. دیکھو پہلے یہ فرمایا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے جنت میں جب تک کہ تم ایک دوسرے کو ایمان نہ لاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور تمہیں میں بتاؤں جس نسخے کو استعمال کرنے سے تمہارے دلوں کے اندر محبت بڑھ جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ رسول ضرور بتائیے. تو فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. سلام سے لے کر ایمان تک کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں جب تک کہ ایمان والا نہ، اور کوئی ایمان والا نہیں بنے گا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور محبت بڑھانے کا نسخہ بتاؤں میں تمہیں، سلام، السلام. ہاں سلام کو پھیلاؤ. معاشرے میں پہلا پاکیزہ ماحول قائم ہونا ہے تو سلام سے نہ کتراؤ. یہ پاکیزہ ماحول قائم ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. مکے سے ہجرت کر کے آنے والے تقریباً 500 سے زیادہ افراد وہ بھی تھے جو مکے سے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آئے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں اور ان 5 افراد میں رہنے سہنے کی سب چیزیں موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. اچانک آپ کے گھر میں 15 افراد زائد ہو جائے، 5 افراد کے رہنے کے گھر میں 20 افراد ہو جائیں تو ٹیکل کیسے کرے گا بندہ؟ مشکل ہو جائے گی اسے. 15 افراد کا زیادہ انتظام کہاں سے کرے، کیسے کرے؟ اب یہی ماحول کو آپ مدینے میں فٹ کیجیے. مدینے میں رہنے والے لوگ تھے جو کہ انصار کہلائے.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں مکے میں رہنا دشوار ہے تو مدینہ آ جاؤ، تو مدینے میں اچانک 500 یا اس سے بھی زیادہ افراد جو مہاجر کہلائے آ کے بس گئے. تو اب انصار کے لیے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم کیسے ٹیکل کریں. اچانک اتنے لوگ ریفیوجیز جب بڑھ جائیں تو کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ترکیب نکالی. کیا ترکیب ہے دیکھو. ایک مرتبہ کیا ہے، ایک مکان میں جمع کیا، ادھر طرف انصار تھے ادھر طرف مہاجرین تھے، دونوں کو بلوا دیا. انصار وہ تھے جو مدینے والے تھے، مہاجر وہ تھے جو مکے والے تھے. دونوں کو بلا کے کھڑا کر دیا. کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں ایک انصاری کو بلاؤں گا اور ایک مہاجر کو بلاؤں گا، دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا اور کہوں گا آج سے تم بھائی بھائی. بس اب اس کی ذمہ داری سب کچھ اس کے اوپر ہو جائے گی. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا ایک ہجری کے اندر. جو سیرت نبوی میں ہر جگہ کوئی بھی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، مواقعات قائم کروائی ایک ہجری کے اندر، آپ کو یہ ٹاپک ملے گا بھائی چارہ قائم کیا. اس کا لطف اور اس کا سب سے بہترین چھوٹی کا کلائمیکس کا واقعہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف، یہ مکی تھے مہاجر تھے، ان کو بلوایا. اور ایک صحابی تھے انصار میں سے سعد بن ربیع، ان کو بلوایا. اب یہ کیا ہے، مہاجر ہیں، ان کے پاس نہ گھر ہے نہ کوئی کھانے پینے کا نہ ٹھکانہ کچھ نہیں، یہ تو مہاجر ہے. اور ادھر انصار میں سے ان کے پاس کیا ہے، گھر بھی ہے، مالدار ترین صحابی بھی ہے. ان دونوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو تم آج سے بھائی بھائی ہو جاؤ. ابھی سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑے چلے اپنے گھر پہنچے. سب سامان اکٹھا کر دیا، سب سامان اکٹھا کر کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ لو دیکھو اللہ کے رسول نے تمہیں بھائی بنایا، مجھے تو کیا ہے اس بھائی پہ فخر ہے، حتیٰ کہ سگے بھائی سے بڑھ کر. آج تک قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا یہ مثال، سگے بھائیوں میں بھی نہیں، جنہوں نے سعد بن ربیع نے قائم کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے پورے گھر کا سامان اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے، اب تم اور میں دونوں بھائی بھائی ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ 50-50، آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے. اور دیکھو یاد رکھو دو باغ بھی ہیں میرے، ان میں سے ایک باغ تم لے لینا، ایک باغ میرا ہے. حتیٰ کہ اس وقت تو بات کی انتہا ہو گئی جب کہا کہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں. ابھی پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، پردے کا حکم تو 5 ہجری میں نازل ہوا اور یہ بات ہو رہی تھی 1 ہجری کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میری دو بیویاں ہیں، ان دونوں بیویوں کو تم دیکھ لو، جو پسند ہے میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد شادی کر لیں. یہ ایثار و محبت کہیں آپ کو ملے گا؟ پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہوں انٹرنیشنل طور پر. میں کوئی ایک سعد بن ربیع کو بتا دو تم اپنے قوم میں، قیامت تک نہیں بتا سکتے. وہ تاریخ رکھنے والی قوم ہے، لیکن آج جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. جس کا معاشرہ کیا ہے، بگڑا ہوا ہے. جس کی معاشرے کی اصلاح کے لیے آج جو ٹاپک قائم ہے یہ دل کا رونا ہے، دراصل درد ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں کہ جس کے پاس اسلاف کی ایسی تاریخیں ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم تو کیا بھائی بھائی دشمن بن گیا. ارے بدبخت ایسے بھی ہیں جو ماں کو گالی دیتے ہیں، بدبخت ایسے بھی ہیں جو باپ کو گھر سے نکالنے پہ نہیں چکتے. یہ معاشرہ اس معاشرے سے میل کھاتا ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، تو انہوں نے ہر معاملہ پورا ادا کر دیا. لیکن بھائی بھی تو کون تھے، ہم تھے تم تھے؟ نہیں. عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیت ہے جن کا مرتبہ پتہ ہے، 4 خلفائے راشدین کے بعد اگر صحابہ میں کسی کا مرتبہ تھا تو 5ویں نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان چاروں کے بعد کسی کا مرتبہ تھا. عشرۃ المبشرہ میں سے بھی ہیں، اور 5ویں نمبر کے اگر کوئی صحابی ہم کہہ سکتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف ہیں. وہ بھی کیا تھے، بڑے اللہ والے تھے. جب ساتھی نے سعد بن ربیع نے ہر چیز آدھا بانٹ دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے. اب تاکہ کیا ہے، بڑے سیریس لگے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہیں ہاسپٹل ایمبولینس وغیرہ نہ آ جائے، اس واسطے تھوڑا سا کیا ہے آپ کو حشاش بشاش کرتے ہوئے لے کے چلتا ہوں میں. تو ہم تو کیا ہے، اور وہ تو کیا تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بس مدینے کا بازار کہاں ہے. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف میں جاتا تھا، لکڑیاں لیتا تھا جنگل میں اور آگے بیچتا تھا، جو کچھ ملتا وہ میرے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، کچھ اگلے دن کے لیے. اس طرح ملاقات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبد الرحمن کیا حال ہے؟ آگے ہے جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے اس میں کھاتا پیتا زندگی گزار رہا.
تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دیا، تم نے کیا ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے تجارت میں۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا۔ یعنی کیا ہے، ہر طرف انہیں کامیابی ہر بزنس میں کامیابی، حتیٰ کہ وہ مالدار ترین صحابہ میں سے ایک بن گئے۔ انہی کا واقعہ ہے، معاشرتی ہے، اس واسطے میں اس کو لے چلوں گا، پھر آؤں گا دوسرے مسئلے پر۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھو کیسا ماحول۔ پھر اس کے بعد کچھ دن ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پہ وہ عطر لگا ہوا جو دلہا لگاتے ہیں، خاص طور پر ایک رنگ کا عطر تھا جس سے رنگ سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ ابھی دلہا بنا ہے، نیا منشور، ہاں دلہا، وہ عطر لگا ہوا تھا۔ کہا کہ عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کی۔ کیسے شادی ہو رہی معاشرے میں؟ دیکھو پاکستان ماحول میں ہماری شادیاں کیا ہے، ہاں ایک مہینے سے پہلے سے کیا ہے سجی سوری بلڈنگ ہے، آخری دنوں میں تو کیا ہے گانا بجانا، ڈانس، اسٹیج، پھر دعوتیں، مصروف 6 مہینے مصروف ہوتے ہیں شادی کی دعوت دینے کے لیے۔ 6 مہینے بعد ہے شادی، لیکن ہم ہیں مصروف 6 مہینے پہلے سے۔ رخت کتنے کا ہے؟ تقریباً 5 روپئے کا، 10 روپئے کا، 15 روپئے کا، کوئی دعوت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی نہیں بلایا، حالانکہ کہاں ہے خود مدینے ہی میں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مرتبہ پہلے بیان کر دیا، یہ دور کے صحابی بھی نہیں تھے، یہ بالکل بڑے نزدیک کے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو چھوڑو تو 5واں نمبر عبد الرحمن بن عوف کا تھا، اتنا کلوز۔ لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ان کی شادی ہو گئی، ہم ہوتے تو چھوڑتے، کیا کام کرانا ہے، چھپا رستم تیری زندگی میں بھی نہیں آؤں، تیری جنازے میں بھی نہیں آؤں گا میں، ایسا ہی کرے ویسا کرے، شادی کو تک دعوت نہیں ہے، دائی کی دعوت، کون سا اسلامی طریقہ؟ پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کی محفل میں مجھے کوئی ایک تاریخ بتا دو، ایک حدیث بتا دو جس میں کیا ہے نکاح کے کھانے کی دعوت اللہ کے رسول نے دی، کوئی دعوت نہیں، کوئی بلانا فرض نہیں ہے۔ معاشرے میں جب یہ نکاح آسان ہو جائے تو یاد رکھو زنا کم ہوں گے۔ جس معاشرے میں نکاح سخت ہوتا ہے، بوجھ والا ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا، کہ شادی کو ہم نے بھاری کر دیا اور زنا، فحاشی اور یعنی عام ہونے لگے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شادی کو کیا کریں گے، اتنا خرچہ ہے، لڑکیاں بوجھ بنی بنتی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ جہیز کی لعنت کو ہم نے کیا کیا، اپنے اندر ایسا پیوست کیا کہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے جہیز کی کوئی رقم لینے کی نہیں رکھی، الا یہ کہ کیا ہے دینے کی رکھی، لینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، دینے کا ہے۔ دلہا کے اوپر ذمہ داری رکھی، دلہن پہ کوئی نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں۔ اگر کسی نے ڈیمانڈ کر کے لی بحالت ہوش و حواس پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سود حرام ہے۔ جنہوں نے کوئی جوڑا گھوڑا کوئی جہیز کے معاملے پہ کیا ہے، اگر انہوں نے مانگ کے لیے زبردستی لیا تو وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سود حرام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو پروان چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے فحاشی اور عریانی عام ہوئی، جبکہ اسلام نے نکاح کو سب سے سادہ رکھا۔ اپنا نکاح ہوا اتنے قریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعوت نہیں، شادی بھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھے تو کہا کہ ہاں میری شادی۔ اور یہاں دیکھو اگر ہم ہوتے تم ہوتے تو کیا کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں پوچھی کہ کیوں نہیں بلایا، بلکہ پوچھا تو کیا پوچھا پتا ہے، مہر دیا؟ ہاں۔ کیا لیا؟ یہ نہیں پوچھا، جوڑے کو کتنا، گھوڑے کو کتنا، ہاں فرنیچر کیا، پلنگ کون سا، فریج، واشنگ مشین، ہاں یہ سب کیا ہے ضروری لوازمات کر کیا بولتے ہیں، ضروری لوازمات یہ تو دینا تھا۔ اور بعض لوگ تو اور مغالطے میں، بعض لوگ بولتے دیکھو اللہ کے رسول بھی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، لو الٹا چور کوتوال ڈانٹے، اپنی چوری، ساتھ میں کیا ہے دلیل حضرت فاطمہ کی جہیز کی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی جہیز دیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک پائی بھی نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ۔
یہ پوری بات جو ہے جہالت پر مبنی ہے. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت علی محفل میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے سے پہچان گئے تھے کہ کہا کہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو. وہ شرماتے ہوئے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے, سیدۃ النساء اہل جنت, جنت کی سردار ہے عورتوں کی, میں کہاں وہ کہاں, لیکن دل میں خواہش ہے کہ رشتہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھی بات, میں بھی تیار ہوں, لیکن تمہیں مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں, آپ تو جانتے ہیں مجھے, ایک پائی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا وہ بدر میں جو زرہ ملی تھی تمہیں وہ کہاں؟ وہ ایک لوہے کا ویسکوٹ کی طرح لباس ہوتا تھا جو کیا ہے تلوار اور تیر کے وار بچانے کے لیے لوگ جنگ میں پہنتے تھے, لوہے کا وہ ڈریس ہوتا تھا ایک. تو کہا کہ یہ ڈریس کہاں گئے؟ کہا کہ وہ تو جنگی ہتھیار ہے, وہ میرے پاس ہے. کہا کہ جاؤ اسی کو بیچو, جو پیسہ آئے وہ مہر میں آ کے ادا کرو. تو حضرت علی نکلے تو حضرت عثمان راستے میں مل گئے. انہوں نے پوچھا کہ علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں زرہ بیچنے جا رہا ہوں. کیوں بیچ رہے؟ کہا کہ مہر ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو مان لیا. کہا کہ کتنے میں بیچتے ہو؟ تو ملک کو 480 درہم میں کیا ہے, 5 روایت 470 درہم میں انہوں نے بیچ دیا. حضرت عثمان نے 470 درہم دیے, زرہ لے لی, اور تھوڑی دیر میں گزری تھی. کہا کہ دیکھو میرے پاس اور زرے بھی ہیں, تم ایسا کرو کہ یہ زرہ تحفظاً رکھ لو. یہ حضرت عثمان کے دینے کے انداز تھے. آج ہم 5 پیسے 10 پیسے بھی دیتے ہیں تو 10 مرتبہ بول کے بتا دیں. تو کیا تھا معلوم؟ کچھ بھی نہیں تھا, میں دیا تجھے. ہاں, احسان جتلانا کیا ہے؟ ایسا ہے جو ہے کہ کھائے کر کے پھر چاٹ لینا. یہ ہمارے معاشرے میں پیوست ہے. یہاں عثمان رضی اللہ عنہ جو معاشرہ پاکیزہ تھا اس کا دیکھو انداز ہند کرنے کا کیسا ہے. وہ ایسے ہی دے سکتے تھے حضرت علی کو پیسہ, لیکن سوچا کہ ایسے دیں گے تو دراصل جو حمیت ہے, جو اندر کا نفس ہے, جو عزت ہے, اس پہ ریمارک آئے گا. حضرت علی نہیں لیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ پہلے بزنس کر کے دے دے ہاتھ میں. جب 480 درہم پہنچ گئے تو کہا کہ زرہ بھی تحفظاً رکھ لو, مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے دوسری بھی زرے. تو تحفے کا تحفہ بھی ہو گیا, مدد کی مدد بھی ہو گئی. ابھی واپس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ یہ مہر کا پیسہ ہے جو فاطمہ کے لیے میں دے رہا ہوں رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہر کے پیسے سے کچھ درہم نکالے. کہا کہ جاؤ حضرت فاطمہ کچھ خوشبو لے آؤ, ایک چٹائی لو, ایک کیا ہے کیا کھجور کے پتوں کا ایک تکیہ لو, یہ فاطمہ کو پسند ہے, ایک چکی لو. یہ سب کا سب مہر کا پیسہ تھا جس میں لیا گیا, جہیز کا کوئی پیسہ نہیں. یہ غلط فہمی جو دی گئی بعد میں, یہ دراصل کیا ہے ہماری ایک چاپلوسی کی کہ اللہ کے رسول نے جو مہر کا پیسہ لے کے دیا اس کو اللہ کے رسول نے جہیز دیا کے نام پہ ہم نے کیا کر دیا کہ فاطمہ کو بھی وہ زمانے میں کچھ ملا, ویسے ہی آج کے زمانے میں واشنگ مشین ہے, فلاں ہے, ضرورت کی چیزیں ہمیں دینا ہے. اللہ کی قسم ایک پائی بھی اپنی طرف سے نہیں دیا, وہ مہر تھا. اگر تمہیں ہونا ہی ہے تو پہلے مہر دے دو, پھر اس کے بعد بولو میں مہر کا پیسہ لے آؤ, شو روم میں بتاؤ تجھے کیا ہونا ہے, ہم کیا ہے لے کے تجھے دیتے ہیں, پہلے تو لاؤ. دے گا کوئی؟ دے گا کوئی؟ ہاں. اور دوسری دیکھو لطف کی بات کیسی ہے, یہ 5,000 لکھواتا یا 10,000 لکھواتا مہر میں, وہ باقاعدہ رجسٹر دفتر میں ہوتا. نیچے سے جو لیتا فریج, واشنگ مشین, جوڑا گھوڑا, وہ کہاں لکھتا؟ سے بولو وہ بھی لکھو. یہ جو مہر دیا وہ لکھا نا, یہ جہیز جو اتنا لے رہا ہے وہ لکھتا نہیں. لکھے گا کبھی اللہ کی قسم, لکھے گا تو سپڑے گا کل پولیس آ کے ڈوری کیس میں دے جائے. وہ اتنا معلوم ہے اس کو بھی کہ یہ غلط کر رہا ہے, اسی وجہ سے لکھتا نہیں کبھی. کیا دیا لکھتا نہیں کبھی. تو یہ معاشرہ اصل میں کیا ہے, یاد رکھو کہ یہ سب ہم نے بگاڑ پیدا کیا, ورنہ تو اسلام نے جو معاشرہ دیا وہ بڑا پاکیزہ تر تھا, جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں مدد کرتے تھے ایک دوسرے کی, یوں بھائی چارگی قائم کرتے تھے کہ حضرت سعد بن الربیع عبد الرحمن بن عوف کے واقعے سے کوئی سوال نہیں. عبد الرحمن جب بڑے ہو کے شادی کیے تو کوئی سوال نہیں, الٹا پوچھا کہ مہر دیا, تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مہر دیا میں نے, کھجور کی بیج کے اتنا سونا میں نے مہر میں دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا کیا, ولیمہ کیا. نکاح کی دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلامی معاشرے میں. پوچھا تو کیا پوچھا,
वलीमा किया? कहा कि नहीं किया। तो कहा कि औलिम वलो बिशात, वलीमा कर, एक बकरी ही क्यों ना हो, वलीमा कर, एक बकरी ही क्यों ना हो। आपको मालूम होना चाहिए कि बाद लोग समझ सकते हैं एक बकरी क्यों ना हो, एक बकरी किसके पास है जी, हमारे पास तो 1 किलो गोश्त लेते हैं हम, वही मुश्किल से क्या है गुजारा होता है, एक बकरी कहाँ से लेंगे, तब तो हमको वलीमा करना ही नहीं। नहीं नहीं, उस जमाने के एतबार से एक बकरी का मामला ऐसा था जैसे आज का एक अदना तरीन मुसलमान या अदना तरीन इंसान भी कम से कम साइकिल तो रखता है ना, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन साइकिल तो होती है ना कम से कम। कितना भी फकीर टाइप आदमी हो उसके पास साइकिल तो होती है ना, होती है नहीं होती है। वैसे ही कितना ही अदना तरीन इंसान क्यों ना हो, उस जमाने में कम से कम एक बकरी तो होती थी उसके पास, कम से कम एक बकरी तो होती थी, उसी के दूध से क्या घर चलता था। एक बकरी रखना क्या है कम से कम का मामला था। तो फरमाया कि एक बकरी क्यों ना हो का मतलब यह है कि तुम कितना ही कम से कम क्या फकीर और अदना तरीन क्यों ना हो, वलीमा तो करो कम से कम तुम्हें। लेकिन निके का कोई हुक्म, निके की दावत का कोई हुक्म नहीं है। ये मुआशरा है, ये मौइदत है, ये मोहब्बत है जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुआशरे को कायम किया, जिसके अंदर एक दूसरे की मोहब्बत। तो सबसे पहला मैं अपने मजमून को फिर समझता हुआ आगे चलता हूं। सबसे पहली बात, मुआशरा सोसाइटी जोड़े से बनती है। दूसरी बात, इसकी सही तरबियत और पाकीज़गी मोहब्बत से बनती है, और ये मोहब्बत सलाम से शुरू होती है, सलाम से शुरू होती है, और इस मोहब्बत को परवान एक दूसरे की मदद करने से बनती है। तो फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तुम सब भाई भाई हो, फासलिहू बैना अखवैकुम, देखो अगर कभी कुछ हो जाए आपस में इस्लाह कर लिया करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आपको दरगुजर करो, इस्लाह करो, इस्लाही मुआशरा है, हमेशा इस्लाह की फिक्र है, लड़ाई की नहीं। छोटी छोटी बातों पर कस्में मैं नहीं देखूंगा, मैं तुझे आऊंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगी, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बताया किसी के लिए जायज नहीं कि 3 दिन से ज्यादा वो किसी से चेहरा फेरे, बात ना करे, जायज नहीं। अगर 3 दिन से ज्यादा किसी ने किया तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उसके अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होते जब तक कि वो दोनों मुसलमान मिल नहीं जाते। 3 दिन आखिरी मुद्दत है, अगर कोई लड़ाई भी हो जाए तो 3 दिन आखिरी मुद्दत है जिसमें तुम सलाम कलाम या अगर जो भी हो बातचीत बंद कर सकते हो। 3 दिन से ऊपर ना है, हराम है। अगर 3 दिन से ऊपर हुआ फिर तुम अमल किया तो अमल भी कबूल नहीं अल्लाह के यहाँ, जब तक के वो नहीं मिल लेते। आज हमारे क्या है, झगड़े बरसों में पड़े हुए, सालों हो गए, हमने जरूरत नहीं देखी अपने सगे भाई। मसला क्या था, छोटा सा मसला, वो आए तो अहमियत नहीं, फुला नहीं हुआ, फुला नहीं हुआ, नहीं। छोटी मोटी बातों को दरगुजर करो, माफ कर दिया करो। तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या हमेशा ज़हन में रहना चाहिए कि एक थे सहाबी मिस्ताह, ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदारों में भी आते थे और साथ साथ बड़े गरीब भी थे, और पूरा राशन हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर से ही नहीं जाता था पूरा, हर माह। जब एक मर्तबा 5 हिजरी में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे मुनाफिकीन ने तहमत लगाई जिना की, और वो तहमत बढ़ती गई। लंबा वाक़या है, मुझे सिर्फ क्या है बात नसीहतें देना है उसमें से। तो उनमें बाज ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो मासूम थे, लेकिन उन्हें क्या है पता नहीं चला कि प्रोपेगेंडा है ये आकर मुनाफिकीन की तरफ से, जिसमें मिस्ताह का भी हाथ। उन्होंने भी कुछ गलत लफ्ज कह दिए हजरत आयशा के बारे में। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम हुआ, बड़ा गुस्सा हुआ कि मेरा खानदान का है, मेरा रिश्तेदार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ही हर महीना राशन पहुंचाता हूं, हर चीज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, लेकिन जब मेरी बेटी की बात आई तो इन्होंने मेरे खिलाफ काम किया। तो उन्होंने कसम खाई कि इसके बाद 1 पैसा भी क्या मिस्ताह के घर वालों को ना दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों के ऊपर से वही नाज़िल की
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ کیوں ایسا نہ ہوا؟ کیوں ایسی قسم کھائے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو کیا ہیلپ نہ کرو گے؟ خواہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہوا ہے، لیکن مالداروں کو اللہ نے جن کو دیا ہے ان لوگوں کا سلوک تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دے، درگزر کریں۔ کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ بس یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر رو پڑے، چیخ پڑے، ہاں 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 ہمیں پسند ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ دوڑتے ہوئے بھاگے اور مصطح کے گھر میں جو رکا ہوا راشن تھا ان تمام مہینوں کا راشن بھی دیا اور اوپر سے ایک موٹا اور دیا کہ اللہ راضی ہو جائے کہ میں نہیں روکتا۔ حالانکہ یہ سیدھا ان کے دل پہ ٹھیس پہنچی تھی، لیکن رب نے کہا کہ اس وقت بھی تم اپنے رشتہ داروں کو نہ توڑو۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توڑ دیتے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ کیا منہ موڑ جاتے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ گالی گلوچ پہ اتراتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 صفتیں ایسی ہیں اگر کسی کے اندر ہو جائے تو وہ پکا منافق ہے۔ ہاں اس کی منافقت میں کوئی شک نہیں، 100%۔ تو 4 صفتیں 100% تو معلوم ہوا، ایک صفت 25%۔ تو فرمایا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ 4 صفتیں، 4 صفتیں ٹٹولو اپنے اندر۔ ہمارا معاشرہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاشرہ کیا؟ کہا اذا حدث كذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ذرا ٹٹول کے دیکھو، 24 آورس کے اندر جتنی باتیں ہیں اس میں تمہارے کتنے جھوٹ ہوتے نہیں ہے؟ بلکہ آپ تو ہمارا ذہن بن چکا ہے مولوی صاحب، کون جھوٹ بولے زندگی گزار سکتا ہے، کون سچ پر زندگی گزار سکتا ہے؟ انتے بھی ماضی آدمی بتاؤ تمہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ تو نہیں، اور جھوٹ کا اتنا زیادہ غلبہ ہوا، ہم تو کیا ہیں جھوٹ کے لیے فن اختیار کر لیا۔ فن، ہنسی مذاق کا ایک فن ہوتا ہے، کیا ہے؟ فون ہوا، کہاں جی نیچے کھڑا ہوں جی، آؤ جی نیچے۔ میں آؤں نیچے، تو کیا جی نہیں یہ نیچے کا تو نیچے کی آؤں گا 5 منٹ میں، ٹھہرو۔ ارے کہیں کو جھوٹ بولے، بول 5 منٹ میں آؤں گا۔ اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ اتنے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، ہمیں کیا ہے جھوٹ پر، ہمیں کیا ہے ذرا برابر بھی کم بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ بیکار کی جھوٹ کا کسی سے فائدہ بھی نہیں ہے، حاصل بھی نہیں ہے کچھ بھی۔ حالانکہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، وعدہ کرے خلاف ہوتی ہے۔ ہاں کل ضرور آؤں گا، بولتے وقت اسے معلوم تھا نہیں آنا ہے، بولتے چپ کے بولا جی اس کے دل رکھنے کے واسطے میں کہاں جاتا ہوں۔ لو جب تھا تو کائی کو وعدہ کرے، کائی کو وبال جان لیے جہنم کی، کائی کو آگ ڈال لیتا ہے۔ صحیح بولنا چاہیے تھا کہ نہیں آ سکتا میں، آؤں گا کیوں بولا پھر؟ ہمیں وعدے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، شریعت میں اس کا، اور اس معاشرے میں شریعت اسلامیہ کے پاکیزہ ماحول میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وعدہ کرو، پورا کرو۔ ہاں ان العہد کان مسئولا، عہد کا سوال ہوگا تمہارے سے کہ یہ کیوں کیا، عہد کرنے کے باوجود تم نے مجھے پوچھا تھا نا، بولا تھا نا۔ ہاں فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ تو بولنے کی ضرورت ہے، آج ہمارے لحاظ سے اس کی کوئی تشریح کی ضرورت ہے۔ چاروں فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب غصہ آئے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ غصے میں آتے ہی اگر کسی کو پرکھنا ہے اس کا ایمان، اس کے صفات، اس کے اخلاق، تو یاد رکھو اسے غصہ دلاؤ، اور دیکھو اگر غصے میں بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا، وہ ہے اصل اخلاق والا انسان۔ اگر غصہ آتے ہی وہ بھی اتر جاتا ہے گالیوں میں، تو یہ منافقت کی صفت ہے۔ اگر یہ چاروں ہیں تو 100% منافق ہے۔ ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھو، یہ چاروں میں کہیں ہم تو نہیں ہیں؟ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نا پرسنل،
بڑے باعزت ہوتے ہیں، لمبی داڑھی، آئیے آئیے مولوی صاحب بیٹھیے، فلاں کیجیے، بڑی بہترین اردو سب. لیکن جب غصہ آتا میں دیکھتا ہوں کہ پہلے زبان پہ ایسے ایسی گالیاں نکلتی ہیں. شیطان بھی دیکھے کہ یہی ہے وہ آدمی جو آدمی پہلے بہترین بات کرتا تھا. جیسے ہی ذرا سی تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے، تمہارے مزاج کے خلاف بات ہو، گالیوں کی بوچھاڑ ہے جو نکلتی ہے ایسی. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ منافقین کی صفت ہے. ہاں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دیکھو آپس میں اصلاح کرو، عفو درگزر کرو، معاف کرتے رہو. اللہ تمہیں معاف کرنا پسند نہیں ہے تو اللہ معاف کرتا رہے گا جب تک تم یہاں لوگوں کے معاف. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ہاں زمین والوں پر رحم کرتے رہو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحم، عفو درگزر، معافی، خواہ تمہیں ٹھیس ہی کیوں نہ پہنچائے، یہی تو سکھایا گیا ہے. ہاں سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. طائف میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہوا؟ عبداللہ الحبیب مسعود، 3 سردار تھے ایک ہی باپ کے بیٹے، تینوں نے ایسا بدترین سلوک کیا کہ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ یہ بدبخت ترین لوگ مجھے واپس جانے بھی نہ چھوڑیں گے. اس واسطے کہا کہ دیکھو جیسے میں خاموشی سے آیا ہوں ویسے خاموشی سے چلا جاتا ہوں، کم از کم یہ بات کو اپنے تک رکھ لو. میں باہر نکل جاتا ہوں طائف سے. لیکن یہ بات بھی نہیں مانی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نکلنے لگے، طائف کے اوباشوں کے حوالے، نوجوانوں کے حوالے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ کوئی پاگل دیوانہ ہے، جو چاہے سلوک کرو، میں تمہیں پوچھ لوں گا. تو بس وہاں کے شریر پسند لوگ اللہ کے رسول سے کھلواڑ کرنے لگے، یہاں تک کہ پتھر مارنا شروع کیا اور ان پتھروں سے زخمی ہونا شروع ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ چاروں طرف آتے تھے، پتھروں کو بچاتے تھے، لیکن اکیلے ایک آدمی کتنا بچائے؟ اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے، اتنے زخم لگے کہ لہو لہان ہو گئے، خون رسنے لگا، حتیٰ کہ جوتی مبارک میں خون جم جانے کی وجہ سے جوتی نکالنا مشکل ہو گیا. اللہ کے رسول بے ہوش ہو کے گر پڑے، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ کندھے پہ لائے اور آگے بڑھے. تو وادی نخلا میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابر کا ایک سایہ نیچے اتر رہا ہے. جیسے وہ نیچے آیا، حضرت جبرائیل نمودار ہوئے اور ساتھ میں طائف جو وادی تھی، 2 پہاڑوں کے درمیان کی بستی تھی، اس کے فرشتے بھی موجود تھے. اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بھی قبول کیجئے، اور ساتھ ساتھ پہاڑوں کے جو فرشتے ہیں وہ بھی آپ کو سلام کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو کچھ معاملہ ان لوگوں نے کیا اللہ دیکھ رہا تھا. اب اللہ نے حکم بھیجا ہے آپ کی مدد کے لیے، پہاڑ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں جو کہ طائف کے دونوں پہاڑوں کے سردار، دونوں پہاڑوں کے نگران فرشتے ہیں، اور یہ طائف 2 پہاڑوں کے درمیان بسنے والی بستی ہے. آپ صرف حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے پیش کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کے آیا. مجھے بد دعائیں نہیں، مجھے تو دعائیں دینی ہے. ہاتھ اٹھا دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن آگے چل کر ان کی نسلیں ایمان لائے. اللہم اہد قوما فإنہم لا یعلمون. اللہ مجھے جانتے نہیں ہیں یہ لوگ، ان کو ہدایت کی توفیق دے. اللہ اکبر. یا زخم سے روح لہان ہے لیکن زبان سے دعائیں نکل رہی ہیں. کیا اخوت تھی، کیا رواداری تھی، کیا رحم تھا، کیا سلوک بتایا اور ہم کہاں کس نچلے درجے پہ پہنچ گئے. کیا محبت دی اور ہم کہاں دشمنی میں کیا اپنے آپ کو ملوث کر گئے. تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے. یہ تو کیا جانتے نہیں ہیں مجھے، ورنہ تو یہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اما عائشہ کہتی ہے کہ پوری زندگی میں کبھی کوئی ذاتی انتقام نہیں، سب معاف کر دیا، جو کوئی مسئلہ نہیں. جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، لشکر بہت تھکا ہوا تھا، راستے سے گزر تھا، اس واسطے سب صحابہ ایک دوسرے سے منتشر ہو کے جہاں سایہ ملا وہاں سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے پڑ گئے، لیٹ گئے اور اپنی تلوار کیا ہے درخت کے اوپر ڈھالی پہ لگا. اتنے میں دشمن کا ایک آدمی آ گیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور تلوار بھی نہیں ہے پاس میں اور صحابی کوئی اطراف میں نہیں ہے.
تو فوری طور پر وہ تلوار اٹھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. دیکھا سامنے تلوار لیے دشمن کھڑا ہوا ہے اور ادھر کوئی صحابی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اسے دیکھنے لگے. اس نے پوچھا آپ بتاؤ میری تلوار سے آج حملے سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد و توکل دیکھو، کہا اللہ بچائے گا. یہ لفظ اللہ کے اندر یہ کڑکڑاہٹ اور یہ ایسا لفظ تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے تلوار رکھنے والے شخص کے اوپر لرزہ طاری ہوا اور وہ تھر تھرانے لگا، یہاں تک کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی. اللہ کے رسول نے وہ تلوار اٹھا. اب مسکرا کے پوچھا کہ اب میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ جو ابھی اس نے کی تھی نا بات، اسی بات کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب بتا میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب بچائے گا کون تجھے؟ وہ گر پڑا، تھر تھرانے لگا. آپ ہی بچا سکتے ہیں مجھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کر. اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر پہ پختہ تھا. وہ کہا کہ اسلام نہیں قبول کر. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا جا تجھے معاف کیا. یہ حد تک بھی شرط نہیں رکھی کہ تو اسلام قبول کرے گا تو معاف کروں گا. لوگ کہتے ہیں تلوار سے پہلا. کون کہتا ہے تلوار سے پہلا اسلام؟ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پہلا. یہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے اندر اندر پورا مدینہ حجاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آ چکا. جاؤ جا کے تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو مسلمانوں، تب معلوم ہوگا تمہیں. تلوار سے نہیں پہلا. تلوار سے تو گردن کو جھکا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنوں کو نہیں جھکایا بلکہ دلوں کو جھکا دیا. دل تلواروں سے نہیں جھکتے، دل اخلاق سے جھکتے. اللہ کے رسول نے معافی دے دی. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی شک نہیں رکھی. ہم اپنے جانی دشمن کو کبھی معاف کریں گے؟ جو ہمارا برا چاہا ہم اس کو معاف کریں گے؟ تصور بھی نہیں ہے آج مسلمانوں معاشرے کے اندر. ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر وہ ایک گالی دے تو ہم دو دیں. ہاں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. وہ کچھ کرے گا ہم اس کا ڈبل کر کے دکھائیں گے. ارے بھائی یہ بہادری تھوڑی ہے، یہ معاشرہ تھوڑی ہے جو اسلامی ہے. نہیں، یاد رکھو مسلمانوں، فتح مکہ کا واقعہ کبھی نہ بھولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 8 ہجری مکے میں داخل ہوئے 10,000 کا لشکر لے. 8 ہجری کے 8 سال ملا لو اور نبوت کے 13 سال ملا لو. 13 اور 8 کتنے ہوئے؟ ہاں جی 21 سال جنہوں نے ٹارچر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 21 سال جنہوں نے دشمنی کی. 21 سال جنہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کی صلی اللہ علیہ وسلم. 21 سال کے اندر ان لوگوں کو بھی، وہ لوگ بھی اس وقت موجود تھے جنہوں نے حضرت زینب کا حمل گروایا تھا. وہ لوگ بھی ان میں موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوایا تھا. وہ لوگ بھی ان میں موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک پہ رسی ڈال کے مارنا چاہا تھا. وہ لوگ بھی اس میں موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا کرکٹ ڈالا کرتے تھے، کچرا ڈالا کرتے تھے. وہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت وہاں موجود تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلاظتیں پھینکی تھی، بددعائیں دی تھی، گالیاں دی تھی. سب کے سب موجود ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، تھر تھر کانپتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے 10,000 کا لشکر لے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں تھا اس وقت اللہ کے رسول کو دیکھ بھی سکے. اتنا پاور اللہ نے دیا ہوا تھا اس وقت. ایک بادشاہ کی حیثیت سے بھی، ایک رسول کی حیثیت سے بھی، ایک جلال نبوت کو لیے ہوئے بھی 10,000 کا پورا لشکر لے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور تھر تھر کانپتے ہوئے دشمنان اسلام کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے کہتے ہیں کہ کریم عبد الکریم، تم بھی بہت کریم تھے، تمہارے باپ بھی بڑے کریم ہیں میرے معزز. ہم تو اچھا ہی سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، چاہتے تھے تو ایک ایک کی گردن اڑا سکتے تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا ہے معاف کر دیا جب عزیز مصر بن کے وہ لوگ آئے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں بھی اپنے قوم کے لوگوں کو بھائی سمجھتا ہوں. جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اسی طرح میں بھی تمہیں معاف کر دیا. جاؤ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. یہی وہ لفظ جو حضرت یوسف نے بھی کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم. سورہ یوسف پڑھ کے دیکھیں وہی لفظ باقاعدہ, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں, تم سب کے سب آزاد ہو, کوئی پوچھنے کی. یہی وہ اخلاق تھے جس کی وجہ سے 21 سال کے اندر جتنے دشمن تھے 21 دنوں کے اندر اتنے دوست بنے. حتیٰ کہ 10,000 کا لشکر لے آئے تو جب حنین کے لیے چل رہے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, تو 12,000 کا لشکر تھا اس وقت. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ أَعْجَبَتْكُمْ إِذْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حتیٰ کہ صحابہ میں ایک طرح کی شان پیدا ہوئی تھی, 12,000 کا لشکر ہے ہمارے پاس, صرف اور صرف 21 دنوں کے اندر 2,000 مسلمان ہوئے. کس سے؟ تلوار سے, کیا اخلاق سے. یہ معاشرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. دشمنوں کو بھی معاف کر دو. میں تو اتنا نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں کہ اپنوں کو تو کم از کم معاف کر دو نا. مسلمانوں کو تو معاف کر دو, بھائیوں کو تو معاف کر دو, بھائی بہنوں کے جھگڑے آپس کے صلح کرو, اپنے آپ کے جو جھگڑے ہیں وہ تو کم از کم معاف کرو. آج ہم مسلمان ہو تو اس کے لیے بھی تیار نہیں. ایسی بری حالت ہے. اب آگے چلو, میں نے صرف ایک آیت کی تشریح میں جا رہا ہوں, ایک آیت کی تشریح میں, جبکہ ہمارا مضمون تھا کہ 2-3 جگہ کے کیا خلاصے آپ کو پیش کر دیا. اگر وقت ساتھ دے تو انشاءاللہ میں پہنچوں گا. تو فرمایا پہلے بھائی چارے, جھگڑوں میں صلح, ایک دوسرے کے عفو درگزر چھوڑو, دشمنوں کے لیے بھی کیا ہے معافی کا اعلان کرو. اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. معاشرے کا سب سے اہم, رہنے سہنے کا سب سے بہترین نقطہ یہ ایک آیت یاد ہے. فرمایا اے ایمان لانے والو, یہ قوم دوسری قوم کا مذاق نہ ہو. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو. اور اسی طرح یہاں پر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا میں سائملٹینیسلی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, لیکن عورتوں میں الگ سے کیوں کہا, اس کی اہمیت کے لیے کہا. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. عورتوں کی ایک جماعت کسی دوسری عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم, عیب نہ دو, تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے, برے ٹائٹل سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد فسق, ایمان لانے کے بعد برائی کی نسبت یہ نہیں ہو سکتی. ومن لم یتب, یہ سب کچھ سن لینے کے بعد بھی کوئی توبہ نہیں کرے گا, فاولئک هم الظالمون, یہی ہے اصل میں ظالم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, گمان نہ کرو, بدگمانی نہ کرو. ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے. ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایسے ہے کہ سگا مرا ہوا تمہارا بھائی, اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ ہاں, دور کا نہیں, سگا. ایحب احدکم
ان یأکل لحم اخیہ میتا، سگا مردار تمہارا مردہ بھائی کا تم گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فکرہتموہ، کراہت نہیں کرو گے؟ غیبت کرنا ایسے ہی ہے، سگا تمہارے بھائی کا گوشت کھانا جو مردہ ہے۔ تم کتنے مزے سے کھاتے ہو آج، گھنٹے گھنٹے غیبت۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دیکھو، نسل میں، قبیلے میں، ایک دوسرے کی برتری میں فخر مباحات نہیں، کوئی نہیں، تم سب کے سب ایک ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، آدم اور حوا سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا، سب بھائی بھائی ہو۔ یہ مساوات تم چراغ لے کے ڈھونڈو، کسی نسل میں نہیں ملے گی، کسی تہذیب میں نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ ایک ایسی مساوات کی بات ہے جس تک انسانیت پہنچتے 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 1400 سال لگے، اور اسلام نے 1400 سال پہلے وہ انسانیت سکھا دی تھی۔ آج سے تقریباً کیا 51-52 سال پہلے اقوام متحدہ قائم ہوا تھا، تو تب یہ چیز لکھی گئی تھی انسان سب کے سب برابر ہیں۔ لیکن جس انسانیت کو 1400 سال لگے یہاں پہنچتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کہہ دیا تھا کہ تم سب کے سب برابر۔ اور آج بھی کہہ کے کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہاں، آج بھی کہہ کے کوئی عمل نہیں کرتا، اب بھی ہے، گورے کالے کا تفاوت اب بھی ہے، اب بھی لوگ نہیں مانتے دلوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھلایا۔ بلال حبشی، کالے غلام، ان کو اتنی عزت اسلام نے دی کہ قریشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، عمر جیسی شخصیت، جب وہ آتے تو کہتے سیدنی سیدنی سیدنی، میرے سردار ہیں، یہ میرے سردار ہیں۔ کون؟ بلال، جن میں معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں تھی کسی غلام کی، اور یہ تو کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، لیکن اتنا غلاموں کا مرتبہ کہ ابو بکر عمر جیسی شخصیتیں ہی نہیں اپنے آقا کہیں آقا، یہ کر کے دکھلایا۔ فتح مکہ ہوا تو کعبۃ اللہ پہ چڑھایا، حضرت بلال حبشی کو کہا کہ یہاں سے اذان کرو، لوگ دیکھ لیں کہ ایک حبشی غلام بھی اگر اللہ کا تقوی اختیار کرے تو کعبۃ اللہ پہ اذان دے سکتا ہے۔ کوئی اونچ نیچ نہیں، ہاں، کوئی تفاوت نہیں نسلی اعتبار سے، سب برابر ہیں۔ فخر مباحات کیوں اصل میں نام اور قبیلے ڈیفرنٹ کیے؟ فرمایا قبائل لتعارف، بس تعارف کے لیے، بس سب کے نام ایک ہی ہو جاتے تو کیسے پہچانتے؟ سب گورے ہو جاتے تو کیسے پہچانتے؟ اس واسطے اللہ نے ڈیفرنٹ تمہاری صورتیں بتلائی، ڈیفرنٹ رنگ بتلائے، بس اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، میں گورا ہوں، یہ کالا ہے، ذلیل ہے، سوال ہی نہیں بنے۔ اللہ کے پاس کسی کے لیے مقام ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے صاف اعلان کیا، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاحمر ولا لاسود الا بالتقوى، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجنبی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجنبی پر، کوئی فضیلت، کوئی فضیلت۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ اللہ کے تقوی سے، بس نسلی اعتبار سے تمہیں کوئی فضیلت نہیں۔ معاشرے کی بنیادی فخر و مباحات کی جڑ ختم کر دی گئی، تم سب کے سب بھائی ہو۔ یہ معاشرتی نظام کا ایک اصول ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں دیا، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 10 11 12 13 14 میں نے تلاوت کی، جاؤ جا کے ایک مرتبہ پڑھ لو، رب نے معاشرے کے اعتبار سے ہمیں کیا دیا، ایک مرتبہ تفصیلی گفتگو تاکہ ایک ایک بات سمجھ آ جائے۔ پہلی بات جو کہا، مذاق نہ اڑاؤ، اور ہم
مذاق اڑانے میں ماہر ہیں، ایک دوسرے کا مذاق. کبھی کبھی یہی مذاق فساد کی جڑ بن جاتی ہے، اور یہی مذاق ایک دوسرے کے پکے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان ایک چھوٹے سے مذاق کو دل میں لے لے کے اتنا بڑا بناتا ہے کہ قتل تک کر ڈالتا ہے اپنے ہی دوست کا. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن جو مذاق کیا تھا وہ اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا. تو معاشرے کو فرمایا گیا، سوسائٹی کو فرمایا گیا کہ مذاق نہ اڑاؤ. جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے رب کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، تم سے زیادہ بہتر. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کی تربیت کی تھی وہ بہت بلند تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں درخت پہ چڑھا کھجور توڑنے کے لیے. اللہ کے رسول باغ میں آئے تو میں کھجور توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا. حضرت ابن مسعود کی جو پنڈلیاں تھی نا وہ بڑے باریک تھی، بہت باریک، بچوں کی سی. جیسے ہی چڑھا تو ایک صحابی کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، بے ساختہ. مذاق اڑانے کی کوئی نیت نہیں. بعضوں کو کیا دیکھتے ہی کچھ ہنسی آ جاتی ہے. تو حضرت ابن مسعود کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بہت بہت پتلی تھی، اور ان پتلی پتلی پنڈلیوں سے جب وہ درخت پہ چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور توڑنے کے لیے خواہش پر، تو ایک صحابی کی ہنسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہنسا؟ وہ صحابی آگے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ہنسا، لیکن کوئی طنز اور کوئی ذلت اور کوئی مذاق کا نہیں تھا، بس مجھے دیکھتے ہی ہنسی نکل گئی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو آج دیکھ کے تمہیں ہنسی آتی ہے؟ پتہ ہے ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن کل اگر اللہ تبارک و تعالی میزان قائم کر دے اور عدل کا ترازو رکھ دے اور ایک میں حضرت ابن مسعود کی پنڈلیاں رکھ دے اور دوسرے میں دنیا کو رکھ دے تو ابن مسعود کی پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی. صحابہ کو کس طرح عزت سے کہتے کو، حالانکہ وہاں پر کوئی سوال ہی نہیں تھا مذاق کا، پھر بھی اللہ کے رسول نے تنبیہ کی. ہاں، ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں، حضرت ام المؤمنین عائشہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ صفیہ بنت حوی بن اخطب جو یہودی نسل سے تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. زبان سے نکل رہا ہے وہ تو یہودن ہے، اس سے انہیں بہت درد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ تو مجھے تانا دیتی ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ، وہ تو کیا ہے، پھر بھی دراصل میری زوجہ ہے، لیکن تم تو کیا نبی کی بہن ہو، تم کیوں نہ کہتے کہ میں ہارون کی بہن ہوں. کیسے مرتبہ چڑھایا دیکھا، یہودی نسل سے تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کہاں جا کے ملائی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کی جس نسل سے تھی اسی نسل سے تھی، تو کہا کہ تم بھی تو ہارون کی بہن ہو جو نبی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ نے کہا کہ وہ فلاں جو کہ کیا ہے، گڈی ہے، جو کہ کیا ہے، کم ہے خط کی، بس یہ اشارہ تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تم نے ایسی کڑوی بات کہہ دی، اگر میں سمندر میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے، پورا سمندر کڑوا ہو جائے. انسانیت کی یہی دیکھ ریکھ تھی، یہی عظمت تھی جس کی وجہ سے اسلام اس تیزی سے پھیلا. ہر ایک کو عزت دو، ہر ایک کو مرتبہ دو، اس کا حق دو. تمہارا کوئی معاملہ نہیں، تم پر کوئی یہ چیز عائد نہیں ہوتی کہ تم ایک دوسرے کا کیا مذاق اڑاؤ یا عزت ہے. حضرت عمرو بن عاص مصر کے حاکم تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جس کے ساتھ ایک بدو جو گاؤں والا تھا، اس سے رننگ ریس ہوئی، گھوڑے کی ریس ہوئی. اس زمانے میں ریس ہوتی تھی، گھوڑے مقابلہ ہوا، اور وہ جو بدو تھا نا وہ آگے نکل گیا. تو اب جو حضرت عمرو بن عاص کا بیٹا تھا ان کو بڑا غصہ ہے، ایک بدو ایک گوار وہ ہمارے سے مقابلہ کر کے آگے جاتا ہے. تو انہوں نے غصے میں پیٹ دیا کہ گورنر کے بیٹے کے ساتھ تو کیا ہے، آگے جاتا ہے، جیتتا ہے. تو وہ سیدھا دربار خلافت حضرت عمر کہا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میری کیا ہے تذلیل. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے مجھے مارا. کہا کہ اچھا بلاؤ. دونوں کو بلوایا، مصر سے بلوایا، صرف ایک ذمی، وہ بھی ایک گوار. اس کی رپورٹ پہ انصاف دیکھو، یاد رکھو مسلمان. بلا دیا اللہ فنسیہ، تم نے بھلا دیا اللہ کو تو اللہ نے بھی تمہیں بھلا دیا. اللہ کے اللہ کو بھولنے، وما کان ربک نسیہ، اب بھولتا نہیں ہے. یہ بھول
طرز کے طور پہ استعمال ہوا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم مکر کرتے ہو تو اللہ بھی کرتا ہے، حالانکہ اللہ مکر نہیں کرتا، اللہ مکر کا توڑ کرتا ہے. لیکن یہ دو بدو استعمال ہوا. تو جب وہ دونوں آئے کہاں کیسا ہوا؟ جب بات مان لی گئی تو حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کے ہاتھ میں جو چھری جس سے ماری گئی تھی وہ چھری لے کے کیا ہے بدو کے ہاتھ میں دی. اور حضرت عمر نے کہا کہ جیسے اس نے مارا ویسے ہی مارو اس کو. کہاں گورنر کا بیٹا، کہاں یہ؟ لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مارو اس کو. جب وہ مال کے برابر کیا ہے بدلہ لے لیا، خوش ہو گیا، لاٹھی واپس دینے لگا، کوڑا واپس دینے لگا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک مار اس کے بابا کو بھی لگا. کیونکہ کیا ہے انہی کی وجہ سے یہ فخر کرنے لگا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ نہیں 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 نہیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور کیا نہیں چاہیے، مدد نہیں چاہیے، یہ فیصلہ انصاف تو ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصاف دلائی تھی، خلفائے راشدین نے یہ انصاف دیا، جس کی وجہ سے کیا ہے امت کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا. معاشرہ یوں بنایا کہ کوئی بھی ہو دنیا کا. پھر اس کے بعد جو جملہ تھا وہ تاریخ میں آج تک سخت ہے. حضرت عمرو بن عاص کی طرف رخ کر کے کہا حضرت عمر نے، تم نے اللہ کے بندوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا، جبکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا. ہر بندہ آزاد ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم کیا ہے ان کو مارو؟ یہی مساوات تھی. تو فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ان عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمسوا انفسكم. عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے پہ الزام نہ دو، ایک دوسرے پہ تانا نہ دو. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ایک دوسرے پہ تانا نہیں دینا. آج ہمیں کیا ہے بات بات پہ تانا دیتے ہیں. بات کوئی کتنا بھی کیا ہے شریف بن جائے، پرانے کوئی مسائل تھے، یا کوئی شرابی کبابی تھا نمازی بن گیا، اللہ والا بن گیا، کوئی بھی چھوٹی غلطی ہو جائے فوراً معاشرہ کر تو کون رہے تو ووشنا شراب پی لے اٹھانا. آج کل بہت بڑے بڑے باتیں کرتا. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا کہ تم کون ہو اس کے گناہ کو یاد دلانے؟ ولا تلمسوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب نہ پکارو، خواہ اس کے اندر وہ عیب ہی کیوں نہ ہو. کبھی بھی یہ اور بات ہے کہ بعض القاب مشہور ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بلانا وہ اور بات ہے، لیکن مذاق میں طرز میں اس کو برا لگے ویسا لقب، کوئی چھوٹو بولے کوئی کالو بولے کیونکہ کالا ہے. تمہیں کیا حق پہنچتا کہ اللہ نے جس کو بنایا کہ تم اس کے لیے عیب تلاش کرو؟ ہاں بئس اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق، ایمان کے بعد گناہ، یہ دراصل اچھی بات نہیں. مطلب کیا ہے جنہوں نے حالت جاہلیت میں کچھ کارنامے، کچھ سیاہ کارنامے ان کے ہیں، ایمان نہ لیے تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو پھر یاد دلاؤ. کوئی ماں کی گالی دے، کوئی فلاں کی، کوئی یہ کوئی وہ، تمہارا خاندان کیسا تھا معلوم تھا جی، تمہارے بابا کیا کرے معلوم تھا، تم کو کیا حق پہنچتا کہ تم ان کے خاندان تک پہنچو؟ آج ہمارے ہاں بالکل کیا ہے ان باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، توبہ کر لو، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم لوگ. پھر فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ کرو. حدیث میں تو آیا ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات اور فساد کی جڑ ہے. تمہیں حقیقت معلوم ہو تو کچھ بولنا ہے، نہیں معلوم ہو تو صاف کہہ دینا کہ بھائی مجھے نہیں پتا، کہ پتا نہیں کس واسطے آیا. ہم تو کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بدگمانی کرنا شروع. میرے واسطے چاہیا رہا، میرا سننے آیا رہا، مجھے معلوم تھا انہیں، مجھے دیکھ لے بتا میرے بارے میں کہیں بات کر لے. دو آدمی بھی بات کرنا ہمیں کیا ہے پریشانی شروع ہو جاتی، میرے بارے میں بات کرنا. تمہیں کس نے گمان کرنے کا کہا؟ جب تک کہ حقیقت سامنے نہیں آتی گمان کیوں کرتے ہو؟
خاص کر ہمارے خاندانوں کے اندر کے آدھے مسائل اگر میں بڑھاؤں تو 90% عورتوں کے، بہو کے، ساس کے، فلاں کے، جیٹ کے، ننند کے جھگڑے اصل بدگمانی پہ منحصر ہوتے ہیں۔ اس کی فساد کی جڑ ہی بدگمانی ہوتی ہے۔ انہیں میرے خلاف ایسا بولی رہی، انہیں بولا رہا، انہیں بولا رہا، وہاں سے کیا ہے دل کھٹا ہو جاتا، پھر اس کے بعد ایک ایک بات کو رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ وہ فساد دل کے اندر پہنچ کے ایک دوسرے سے صاف دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا تک چھوڑ دیتے، پلٹ کے کیا ہے سلام کرنا تک چھوڑ دیتے، ایک چھوٹی سی بدگمانی۔ انہیں میرے خلاف ایسا ہی بولا رہیں گا، تمہیں کیا معلوم؟ تم نے سنا؟ نہیں سنا، اور یہ بات دوسروں کو پہنچا دی، معلوم ہے تمہارے بارے میں کیا چل رہا ہے؟ اگر اس سے پوچھو کہ کیا چل رہا ہے، تمہارے بارے میں خلاف باتیں ہو رہی، اب انہیں وہی پوچھتا کہ تم نے سنا، فوری طور پر اس کے بارے میں بدگمانی کر لیتا، ہاں ہاں بھائی، کبھی پوچھو بھی جو تم کہہ رہے ہو یا اپنے کانوں سے سنا؟ پوچھیں گے تو ضرور بولے گا نہیں سنا، اندازہ لگا۔ تمہیں کس نے کہا اندازہ لگا؟ ہاں، بدگمانی اصل میں بہت بڑی کیا معاشرے کے لیے فساد ہے، اس لیے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، گناہ ہے، ولا تجسسوا، تہمے نہ لگا کرو۔ ہاں یہ بھی ہماری بہت بری عادت ہے، کہاں جا کہاں کہیں کو آیا سوئیں تمہیں کیا ضرورت ہے، وہ کس کے لیے بھی آئے کس کے لیے بھی جائے، جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تم اسی میں لگے رہتے ہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ہم جس کے بارے میں کہیں وہ برا محسوس کرے، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، تبھی بھی غیبت ہے؟ کہا کہ ہاں تب بھی غیبت ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو بہتان ہے۔ آج تو ہمارے پورے معاشرے میں کیا ہے، جب بھی چار آدمی بیٹھے پہلے غیبت ہی شروع ہوتی ہے۔ غیبت کیا ہے بتائیں؟ پوچھا گیا غیبت کیا؟ مل غیبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیفینیشن دیا، جو تعریف کی، وہ کیا ہے؟ وہ عیب، وہ بات جو اس کے پیٹ پیچھے کیا جائے، جس کو وہ سنے تو برا محسوس کرے۔ پوچھا گیا وہ پیٹ پیچھے جو کیا جا رہا ہے عیب اس کے اندر موجود ہو تو کہا کہ تبھی غیبت ہے، اگر موجود نہ ہو تو اس سے بڑا گناہ ہے جو الزام ہے، بہتان ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کی غیبتیں لے کے بیٹھے ہوئے، فلاں کیا کرتا معلوم کیا، فلاں کیا کرتا معلوم کیا، فلاں کیا کرتا معلوم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا اپنے سگے ہوئے مرے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، میت کا گوشت، وہ بھی سگا بھائی۔ کتنا گوشت کھاتے ہو؟ کھاؤ اب مزے سے کتنا چاہے، بعضوں کو غیبتوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو معاشرہ کیسے اصلاح پائے، پاکیزہ ماحول ہے، ان سب کو چھوڑو، مساوات قائم رکھو، ایک دوسرے کے درمیان بغض عداوت نہ ہو۔ ہاں، لا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جائے گا۔ اب آؤ دوسرا منظر، یہ تو معاشرتی اعتبار سے زندگی گزارنے کے ماحول کے اعتبار سے میں نے کہا۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 90 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شراب چھوڑو۔ معاشرے کا پاکیزہ ماحول بنانا ہو، مسلمانوں شراب حرام ہے، اور بار بار شراب پینا ارتکاب کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دائمی جہنم ہے۔ آج ہمارے ماحول میں شراب عام ہوتی جا رہی ہے، جوا عام ہوتا جا رہا ہے۔ کون؟ مسلم معاشرہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام۔ آپ کو معلوم ہے
عرب میں شراب ایسے عام تھی جیسے آپ کہیں کسی انسان کو جیسے ہی داخل ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس یا کوئی چائے پیش کرتے ہیں اس طرح شراب پیش کی جاتی تھی. اتنا معاشرے میں رس بچ گیا تھا شراب. لیکن ایک حکم آیا بس، انما الخمر، دیکھو یہ حرام ہے، والمیسر، جو وہ حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، جو مٹکے میں رکھے ہوئے وہ، لیکن جو تک نہیں رہتی پینے والے پیتے. اسی کی ایک قسم سگریٹ. کہتے ہیں سگریٹ کیا ہے؟ مکروچ نا. یہ پتہ نہیں کہاں سے نیا لفظ ہے. اب ان سے پوچھتا مکرو کا تو کیا بھائی؟ وہ مکرو کا تو کیا ہے؟ تو 40 بار نہیں پیتا. ہاں 39 دفعہ 53 بار پینے کو رہ جاتا. اس کے بعد دعا کر لینا، پھر توبہ، پھر ایک بول کو بسم اللہ شروع کر دینا. میں نے حرام تک پہنچتا ہی نہیں، خالی مکرو میں چھتا پلے کرو، پھر توبہ کر لو 40 مرتبہ، پھر ایک سے شروع کر.